اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، محترم اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا گیا ہے وہ ہے کامیابی قسمت سے نہیں محنت سے ملتی ہے۔ حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو تارا تو زمین پر گرتا ہے۔ گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ صدر علی وقار، کاہل، نکمے، بیکار، سوسنا اہل لوگوں کا احتسابی کے بجائے کامیابی کا ذمہ دار تقدیر نصیب مقدر کو ٹھہرانا ہے۔ ریت اس نگر کی ہے اور جانے کب سے ہے، اس طرف سے آ کر صرف کامیابی، صرف اس طرف سے آ کر ناکامی اور صرف ناکامی کو ترجیح دینا ہے۔ اس طرف سے آ کر ریت اس نگر کی ہے اور جانے کب سے ہے، اس طرف سے آ کر قسمت اور صرف قسمت کے راگ الپنے والے ہاتھوں کی لکیریں، ستاروں کی چال، طوطوں کی فال اور سر پھینکنے والے یہاں دلائل پیش کرنے کے بجائے قصے اور کہانیاں سنائیں گے۔ صدر علی وقار، ہندوستانی فلم مقدر کا سکندر چلائیں گے، یہاں بیٹھے باشعور لوگوں کو ماموں بنائیں گے، لیکن میں ان کی کوئی بھی فلم چلنے نہیں دوں گی اور یہ دلائل سے ثابت کروں گی کہ کامیابی قسمت سے نہیں محنت سے ملتی ہے۔ پھول یوں ہی نہیں کھلتے، بیج کو دفن ہونا پڑتا ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے، خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ صدر علی وقار، جناب اعلیٰ صدر علی وقار، اللہ پاک نے انسانوں کو زبان، ہاتھ، پاؤں، دماغ جیسی نعمتوں سے اس لیے نوازا ہے تاکہ وہ کسی کی محتاج نہ ہو اور کامیابی حاصل کر خود محنت کریں۔ محنت کرنے میں کوئی برائی نہیں، محنت تو ہمارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اہل صحابہ کرام اور اہل بیت نے بھی کی تھی۔ کامیابی محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ پاک کے محبوب ہیں، جن کے لیے دنیا تخلیق کی گئی، جن کے ایک اشارے پر من مسلح زمین پر اتارا جاتا، لیکن انہوں نے محنت کو ترجیح دی، انہوں نے ہر تکلیف برداشت کی اور انہوں نے محنت نہ چھوڑی۔ حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام اللہ، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور حضرت علی کی بیوی ہیں، انہوں نے بھی چکی پیسی گھر کے کام کاج اپنے ہاتھوں سے کیے، انہوں نے بھی محنت نہ چھوڑی۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، جتنے بھی پیغمبر اہل بیت تھے، کسی نے چکی پیسی، کسی نے بکریاں چرائی تو کسی نے مسجدیں بنوائی۔ کامیابی عظمت سے ملتی، کامیابی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، کامیابی کرو گے تو کامیاب رہ جاؤ گے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، دانہ خاک میں مل کے گلے گلزار بنتا ہے۔ صدی وقار، 14 اگست 1947 کو پاکستان اس دنیا کے نقشے پہ ابھرا تھا، پاکستان اس دنیا کے نقشے پہ ابھرا تھا تو اس کی وجہ تقدیر نصیب مقدر نہیں بلکہ تحریک شدہ پاکستانی میں شامل لوگوں کی محنت اور صرف محنت تھی۔ رزق کے تلاش میں رہو گے تبھی رزق ملے گا، اور اگر من مسئلے کے انتظار میں رہے تو بھوکے رہ جاؤ گے۔ پیاس بجھنے کے لیے آپ کو کنویں کے پاس چل کے جانا پڑے گا، کنواں آپ کے پاس چل کر نہیں آئے گا۔ ظالم کے ظلم کو برداشت کرتے رہو گے تو ایک دن ضرور مر جاؤ گے، ظالم کے ظلم کو برداشت کرو گے تو ایک دن ضرور مر جاؤ گے۔ اور اگر کچھ کرنا چاہتے ہو اور زندگی آزادی سے گزارنا چاہتے ہو تو محنت کرو، محنت کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ظالم کے ہر سر اٹھتے ہیں تو ظالم کے سامنے، سر اٹھتے تو صحیح ظالم کے سامنے، سر اٹھتے تو صحیح ظالم کے سامنے اور ظلم کے سوا کوئی نہیں، سر اٹھتے تو صحیح ظالم کے سامنے، ایک دن ظالم کا حساب ضرور آئے گا۔ غریبوں کے دربار میں ہاتھ جوڑے ہر نواب آئے گا۔ کامیابی عظمت کے بغیر نہیں ملتی، کامیابی میں کوئی برائی نہیں ہے کیونکہ ہمارے پیغمبر وغیرہ سب نے کامیابی کی تھی، اور کسی کے آگے ہاتھ ہلانے سے بہتر ہے کہ انسان خود اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کامیابی حاصل کرے۔ اور اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کو کہنا چاہوں گی کہ کامیابی کریں، کامیابی محنت سے ملتی ہے، قسمت سے نہیں۔ جو چاہیں جنہیں، اب میں اجازت چاہوں گی اور اپنی اس تقریر کو سمیٹوں گی خوبصورت سے اشعار کے ساتھ۔ جنہیں راہ پر منزلیں نہ ملیں، جن راہ پر منزلیں نہ ملیں، انہیں وسوسوں نے ڈرا دیا، جو قدم قدم بہک گیا انہیں وسوسوں نے ڈرا دیا۔